اور اگر یہ نہیں ہے تو انصاف مشکل ہو جاتا ہے، قدم نہیں چلتا، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ فرمایا انصاف سب کے ساتھ، لیکن اس سے بھی آگے بڑھیا بات، کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا کریں، یہ احسان ہے۔ کسی نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، آپ آگے بڑھ کے اس کا بھی حق ادا کریں۔ کوئی کسی کا رویہ آپ کے ساتھ انصاف کا نہیں ہے، آپ احسان کر لینا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، زیادتی اور نا انصافی سے تو ایک گھر نہیں چلتا، معاشرہ کیسے چلے گا؟ زیادتی اور نا انصافی سے تو ایک گھر خوشگوار نہیں ہوتا، ظلم اور زیادتی اور نا انصافی سے معاشرے میں کیسی خوشگواری آئے گی؟ انصاف۔ بدقسمتی ہے میرے عزیزو، مسلمان نماز کی حد تک، عبادات کی حد تک، کچھ روزوں کی حد تک، کچھ عبادات کی حد تک تو اسلام کو مانتے ہیں، اور یہ ساری عبادتیں مسلمان عام طور پہ ایسے کرتے ہیں کہ اس سے وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں، وظیفے کے طور پہ برکت ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا، اچھا ہو جائے گا، لیکن اسے آج اسلام پر اعتماد نہیں ہے کہ اس سے ہماری مشکلیں بھی حل ہوں گی، اس سے ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اس سے ہماری ذلت بھی ختم ہوگی، اس سے ہماری رسوائی بھی ختم ہوگی۔ اور جن مسائل سے آج ہم نجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، قومی زندگی میں جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، اگر کوئی نکلنے کی شکل ہے تو اسلام ہے، مسلمان کو اس پہ اعتماد نہیں۔ اس پر اسے اعتماد نہیں۔ جج بھی ہوگا تو نماز تو پڑھ لے گا، روزہ وہ بھی رکھ لے گا، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ انصاف دوں گا اس جگہ پر بیٹھ کر، اسلام نے جو انصاف کہا ہے وہ دوں گا تو مسئلوں کا حل ہے، ہم ترقی کریں گے، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو۔ نماز پڑھ لے گا، روزے بھی رکھ لے گا، لیکن زندگی کے آدمی جہاں جس جگہ پر بیٹھا ہے وہاں انصاف کرے، اور اسے یقین ہو کہ یہ میری ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے، اور اس سے ہمارا معاشرہ، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ وہ اسلام کی کچھ عبادات تو کر لیتا ہے لیکن بطور وظیفے کے، جیسے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، ایسی اسلام کی کچھ عبادات بطور وظیفے کے کرتا ہے، اس اعتماد کے ساتھ نہیں کرتا کہ اس سے میری نجی، میری زندگی، میرا معاشرہ، میری آج، میری کل، اس میں مجھے فلاح ملے گی، کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے جب دین اللہ کے نبی سے سیکھا اور صحبت سے دین سیکھا تو ان کا تو ایک دماغ بن چکا تھا کہ ہم دنیاوی کامیابی میں بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہم اسلام سے 1 انچ پیچھے ہٹ گئے تو۔ اگر ہم اسلام سے 1 انچ پیچھے ہٹے تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی ترقی 1 انچ آگے نہیں کر سکتے۔ ان کا تو یہ ذہن بن چکا تھا کہ اگر ہماری دنیاوی ترقی اور خوشحالی اور پرسکون زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو اسلام سے 1 انچ بھی ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو اسلام پر ایسا اعتماد تھا، لیکن اب بھوت سوار یہ کہ بس ترقی ہونی چاہیے چاہے جیسے بھی ہو۔ حالانکہ ایک بچہ پیدا ہو جائے اور اللہ نہ کرے اس کی 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہوں، ترقی کے ساتھ آیا ہے، بتائیے وہ ترقی اچھی ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی بچی پیدا ہو اور اس کے 2 پاؤں کے بجائے 3 پاؤں آ جائے، کوئی اس ترقی کو پسند کرتا ہے؟ کسی کا پاؤں پیٹ باہر نکل آئے، بتائیے اس ترقی کو پسند کرتا ہے؟
لیکن یہ سمجھتا ہے کہ بس ترقی جیسی بھی ہو چاہے اس میں گند بھرا ہوا ہو، وہ اللہ کی نافرمانی پہ عمارت کھڑی ہو، اللہ کی بغاوت کے ساتھ ترقی ہو رہی ہو، بس ترقی ہونی چاہیے۔ وہ ترقی کی جتنی شکلیں ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کہیں ظلم ہوگا۔ اگر سارا اسلام کوئی آدمی یہ پوچھنا چاہے کہ اسلام کی مختصر سی تعریف مجھے بتا دو، تو آپ کہہ سکتے ہیں سارا اسلام ہے ہی عدل، انصاف۔ اور اسے ہم دو خانوں میں تقسیم کر دیں تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حق میں بھی انصاف، مخلوق کے حق میں بھی انصاف، یہ سارا اسلام۔ لیکن یہ اوراق میں رہ گیا نا، میری عدالتوں میں نہیں ہے، ایوانوں میں نہیں ہے، بازاروں میں نہیں ہے، معاملات اور معاشرت میں نہیں ہے، تبھی تو کہیں خوشگواری نہیں۔ عدل، ہر جمعے کو اہل ایمان کیا یہ پیغام ہوتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا۔ اور یہ بھی نہیں کہ عدل مع المسلمین، کہ عدل صرف مسلمانوں سے کرو، عدل صرف اپنوں سے کرو، اپنے ہم مذہب ہم مسلک سے کرو، اپنی ہم زبان ہم برادری سے کرو۔ انصاف سب کے ساتھ ہے۔ انصاف اگر معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، انسانیت ہے، تو پھر انصاف سب کے ساتھ۔ والاحسان، اور احسان بھی سب کے ساتھ، کہ جتنا ہے اتنا دے دیا عدل ہے، جتنا تھا اس سے زیادہ دے دیا احسان ہے۔ ہاں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، سبحان اللہ، اب مخصوص کر دیا۔ جب بات دینے کی آئی تو فرمایا دو اہل قرابت کو۔ اب قرابت مختلف انداز کی ہوتی ہے، رشتہ داری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، پڑوس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، برادری کی وجہ سے ہوتی ہے، علاقے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جب دینے کی بات آئی تو فرمایا اب اہل قرابت کو۔ لیکن احسان اور عدل یہ سب کے لیے، یہ معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس سے معاشرہ نہیں بن سکتا، اس کے بغیر یہ معاشرہ خوشگوار نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، وہاں محبت کی اور خیرخواہی کے جذبات نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف سب کے ساتھ۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا۔ تو آپ نے ایک بات کی، فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو رویہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو طرز عمل اپنے لیے پسند ہے، جو اپنے لیے تم چیز، جو انداز، جو معاملہ، جو معاشرت، جو رہن سہن کے طریقے، جو لین دین کے طریقے اپنے لیے پسند ہیں، یہی دوسروں کے لیے اگر تم اپناؤ گے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، اور یہ انصاف بھری زندگی ہے۔ پیمانہ یہی ہے، انصاف کی زندگی۔ تو پورا دین ہمارا عدل پہ، پورا دین ہمارا عدل پہ ہے۔ اگر آپ کا ملازم ہو اور تنخواہ آپ سے لے اور آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے، غم خوشی کے موقع پہ امداد تعاون آپ سے ہو، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کام آپ کے دشمن کے کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا نمک حرام ہے، بڑا ظالم ہے، کھاتا ادھر ہے، مانتا کسی اور کی ہے، خدمت کسی اور کی کرتا ہے، ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں، کام کسی اور کے آ رہا ہے، ظالم کہیں گے نا، ظالم کہیں گے۔ اور میرے عزیزو،
اللہ کی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہیں، بارش سے زیادہ برس رہی ہیں، نعمتوں کی کوئی حد کوئی نہیں ہے، انگنت نعمتوں کی عطا ہے، اور ان نعمتوں میں رہ کر میں اللہ کے دشمن شیطان کے مانوں تو بتاؤ یہ انصاف کی زندگی ہے؟ جب ظلم ہر زندگی میں ہوگا نا بھائی، پھر اس سے بڑے ظالم مسلط ہوا کرتے ہیں، پھر اس سے بڑے ظالم مسلط ہوا کرتے ہیں۔ انصاف، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کو تو راضی کر لو، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ جو اس کا حق ہے اور جو مخلوق کا حق ہے اس میں انصاف کرو، اس کے اندر بھی کوتاہی نہ ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کی حکم دیتا ہے۔ اور اگلی بات، جس خوش نصیب آدمی کو یہ اخلاق نصیب ہو جائیں کہ عدل سے بڑھ کر احسان، سبحان اللہ، عدل سے بڑھ کر احسان، یہ وہ خلق ہے، یہ اخلاق کا وہ مقام ہے، یہ اخلاق کا وہ درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی زندگی بھر رات بھر تہجد پڑھے اور زندگی بھر دن بھر روزے رکھے، جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والا بھی وہی ہو۔ سل من قطعک، جو توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، واعطِ من حرمک، اور جو تمہیں نہ دے وہ اسے بھی تم دے دو، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو، جو تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کا بھی خیال رکھو۔ سل من قطعک، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے، اور کل قیامت میں میرا سب سے قریبی پڑوسی وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، جو چیز میزان کے ترازو میں سب سے بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوگا۔ تو اخلاق کا کم از کم درجہ انصاف، زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کہیں ظلم نہ کر بیٹھو، اور اخلاق کا اعلیٰ درجہ احسان۔ احسان اتنا بنتا ہے زیادہ کر دیا، نہیں دیا اس نے تم بڑھ کے دے دو، کاٹ رہا ہے تم جوڑ لو، توڑنا چاہتا ہے تم ملا دو۔ سلمان قطعک۔ تو میرے عزیزو، معاشرہ اس کا نام ہے، زندہ سوسائٹی اس کا نام ہے، اور خوشگوار گھرانہ اس سے بنتا ہے۔ زیادتی سے، نا انصافی سے تو گھر نہیں بنتا۔ ایک گھر کے چند لوگ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے بھائی، اللہ کا حکم ہے عدل کی زندگی ہو، اور ہمارا دین تو نام ہی عدل اور انصاف کا ہے، اس کے بغیر دینداری کوئی نہیں، اس کے بغیر دینداری کوئی نہیں، کہ اللہ کے حق میں بھی عدل ہو، انصاف ہو، اور مخلوق کے ساتھ بھی عدل اور احسان۔ فرض پڑھنا تو فرض ہے نا، لیکن نوافل پڑھ لے احسان ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے نا، صدقہ دے گا احسان ہو جائے گا۔ روزے رکھنا تو فرض ہے نا رمضان کے، نفلی رکھ لے احسان ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے نا، صدقہ خیرات کرے گا احسان ہو جائے گا۔ ایسی مخلوق کے ساتھ کچھ تو حقوق فرض ہیں، کیا کہ میری ذات سے اسے تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے اسے تکلیف نہ پہنچے، میں اس سے کوئی حق نہ دباؤں، یہ تو فرض ہے دینا۔ لیکن احسان کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر دینا، اس سے بڑھ کر دینا۔ اس سے محبتیں فروغ پاتی ہیں نا، اس سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، اس سے دل جڑتے ہیں نا، اس سے معاشرہ اور سوسائٹی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہتی، عدل کے ساتھ،
احسان کے ساتھ اللہ ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔